اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ دین کے کام میں آرڈر نہیں دیا جاتا بلکہ ماحول بنایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک شادی کے سلسلے میں تھانہ بھون تشریف لے گئے تو خیال ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زیارت بھی کر لوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فطرت سلیمہ رکھتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کسی سے بیعت بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ مجھے ذکر و شغل کا حکم نہ فرمائیں گے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو بیعت ہونے کو کہا ہے، شغل کا تو میں نے کہا ہی نہیں، اور وعدہ بھی فرمایا کہ آئندہ بھی نہیں کہوں گا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا اور یہ فرمایا کہ 2-3 دن یہاں ٹھہر جاؤ۔ آپ وہیں تھانہ بھون میں 3 دن ٹھہرے۔ جب رات کے وقت 2:30-3 بجے دیکھا کہ سب لوگ اٹھ کر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو شرم آئی۔ انہوں نے بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھی۔ پھر جب دوسرے لوگوں کو ذکر و شغل میں دیکھا تو آپ بھی ذکر میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن پھر یہی حالت ہوئی۔ تیسرے دن خود بخود خوشی سے تہجد پڑھی اور ذکر و شغل میں مشغول ہوئے۔ تیسرے دن حضرت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو سب کچھ ہی کرا دیا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑے ہی کہا تھا کہ میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اب تو میں نہیں جاتا۔ 40 دن وہاں ٹھہرے اور اس تھوڑے عرصے کے بعد خلافت لے کر واپس ہوئے۔ بس یہ عبادت پہلے ریا تھی، پھر عادت ہوئی، پھر عبادت ہو گئی اور ساتھ ہی خلافت بھی مل گئی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، جب کہ میری عمر 8 سال کی تھی، ایک بار میرا گنگو جانا ہوا۔ وہاں ذکر و شغل کا ماحول تو تھا ہی، گنگو کی مسجد میں بہت سے دھوبی کپڑے دھوتے تھے۔ وہ جب کپڑے کو مارتے تو الا اللہ بھی ساتھ کہتے۔ یہ ماحول کا اثر تھا، ورنہ ان کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ معقولہ مشہور ہے کہ ہر چدر کان نمک رفت نمک شد، بس ماحول کا اثر یہی ہے۔ جو نیک ماحول میں ہوگا اس کا بھی اثر ضرور ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک ماحول تھا کہ جو بھی اس میں آتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، اور ان کا ماحول بھی بہت قوی تھا، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد انہی کا درجہ تھا۔ امت کا اجماع ہے کہ وہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے۔ امت کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص کتنا بڑا غوث اور قطب بن جائے لیکن ادنا صحابی کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو ماحول ان کو میسر آیا وہ کسی کو میسر نہ آ سکا۔ ایسے ماحول سے ابو جہل جیسا بدبخت ہی متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے، اور جبری طور پر تو وہ بھی مومن تھا۔ چنانچہ اپنے گھر میں کہتا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں تو ان کی غلامی کرنی پڑے گی، اور اسی سے اس کو آر تھی۔ بہرحال اگر ایک گھرانہ یہ عہد کرے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں تو ان کے ماحول میں جو داخل ہوگا انہی کی طرح ہو جائے گا۔ یہ مضمون خطبات حکیم الاسلام سے لیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔